تو سب ہوگا. قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں بیان کی. تو یہ سارا علم غیبی تو ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ احادیث کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا, قیامت سے پہلے دابت الارض آئے گا, قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے, جناب فلاں علاقوں میں زلزلہ آئے گا. یہ ساری باتیں کہاں سے پتا چل رہی ہیں؟ آج دنیا مانتی ہے قیامت کی نشانیوں کو, موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئیں. تو سارا علم غیبی تو ہے. نبی پاک نے آنے والی خبریں دی ہیں. تو بہت خوبصورت شاعر نے بات لکھی, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو آج میں قرآن اور حدیث سے ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے, اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں. دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ٹھیک ہے, اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان والے. جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ کے نبی, جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی, اور ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے, مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے. آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا. آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں, اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی. ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے, اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات, اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا, ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی, اللہ اکبر, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے, یعنی غار والوں کا واقعہ, اصحاب کہف کا واقعہ. ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں, انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے, اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے, آپ ویسٹ بھی گئے. اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا, شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی, اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر, اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے, اور وہ تھے یاجوج ماجوج. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ. اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال. یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کہاں ہیں, اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی, اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا, لکڑی بھی ڈالی گئی, اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا, اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان. اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وال آف حضرت ذوالقرنین. اچھا, اب یہ وال تو بلند کر دی گئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں, اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے, اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے. جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے, ان کو باہر آنا ہے, تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے. اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے, اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے, اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی. اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو, اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں, اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے. میں کل آ رہا ہوں, میں ابھی پہنچ جاؤں گا, رات پہنچ جاؤں گا, کل آ جاؤں گا, ساتھ انشاءاللہ تو کہیں.
میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو، میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، ایک طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے، اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے، اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں۔ اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے۔ تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا
جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی، مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں. یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں. نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیڑا غرق کر دوں. تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی. یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا. نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا. ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی. دعائیں لو، ہائے نہ لو. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا، یا گاڑی کتنی قیمتی ہے. زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں. یہ زندگی گزارو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا. نہ گزارو ایسی زندگی. ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ، نرم ہو جائیں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کریں، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کریں. یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں؟
کہ قرآن میں کیا کیا ہے ہمیں پتہ تو چلے، ہائی لائٹ تو ہو. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کو یہ واقعات پتہ ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن میں یہ سب پڑھا ہے، اور میں تو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایسے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں. ہمارے بچوں کو اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اور یہ قرآن کے واقعات ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں کمپائل کر کے ہمیں دے دیے ہیں، پوری کتابیں ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن. میں مشورہ دوں گا آپ کو، یہ کتاب خرید لیں یا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا انگلش ورژن بھی آ گیا ہے. قرآنی واقعات پڑھیں نا. اللہ کے حبیب سے ہمیں پیار ہے، ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن ہم انشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے. جتنی بھی بیزی لائف ہو، قرآن کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. مسلمان بغیر قرآن کے کیسا؟ اور میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے بارے میں غور کیجئے، میرے دل میں کتنا قرآن ہے. اگر قرآن نہیں ہے نا تو وہ دل ویران ہے. نور قرآن سے اپنے دل کو منور کر لو. یہ بات میں نے کئی بیانات میں کہی ہے. ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہیں، ہم بہت سارے سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں، ڈیلی کئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جتنے سافٹ ویئرز ہیں نا جو ہم روز کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اب تو بڑے فونز میں یہ بھی فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ پورے دن میں کتنی بار آن لائن رہے وہ بھی بتا دیتا ہے، کتنی دیر آپ نے فون دیکھا وہ بھی بتاتا ہے، پورے دن کی کارکردگی بتاتا ہے. تو اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن کیا آپ نے، قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ ذرا سوچئے نا، اپنے آپ سے پوچھئے. کئی ایسے ہوں گے جو مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے جنہوں نے لاسٹ رمضان میں آن لائن کیا تھا. رمضان میں ہی پڑھتے ہیں صرف. اب کب آن لائن کرو گے؟ اگلے رمضان. قرآن سال میں ایک بار آن لائن، باقی سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن. کچھ لوگوں کے تو ابھی بھی سافٹ ویئر آن لائن چل رہے ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو ہر سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے گا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. تو وہ سافٹ ویئر نہ پکڑ لوں، وہ پیاری چیز نہ اپنے دل سے بسا لوں، دل میں بسا لوں جو قبر میں بھی میرے ساتھ جا کر نور کا کام کرے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بغیر قرآن کی زندگی اچھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں بہت، اب آپ کو شاید یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ میں اکیلا کیسے پڑھوں گا. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری ایک بہت پیاری تفسیر قرآن صراط الجنان، آسان آج کل کی اردو میں یہ اویلیبل ہے. 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب آپ کے ہر گھر میں ہونی چاہیے. اچھا، یہ کتاب ہم نے dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ پر فری آف چارج ڈاؤن لوڈ پہ رکھ دی ہے، آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. صراط الجنان قرآن کی تفسیر کی ہم نے ایک ایپلیکیشن بنا دی ہے، آپ موبائل میں اس ایپلیکیشن کو ڈال دیں، روز کی 2-3 آیتیں پڑھتے رہیں. صراط الجنان کو اب ہم نے آڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، آلموسٹ آدھا قرآن ہو چکا ہے. آڈیو میں سننا چاہتے ہیں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، تھوڑی دیر ملے یار قرآن سنتا جاؤں، تفسیر سنتا جاؤں، یہ اویلیبلٹی موجود ہے. 5واں آپشن آپ کو یہ دے رہا ہوں جو بہت شاندار آپشن ہے، اور میں نہیں سمجھتا دنیا میں دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی آفر کرتا ہو. 24/7 صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے پھر صبح، کوئی بھی ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ کی مرضی کا ٹائم. آپ کہتے ہیں رات 12 بجے فارغ ہوتا ہوں، بھائی 12 تک تو بہت بیزی ہوتا ہوں. رات 12 بجے صحیح، رات 1 بجے صحیح، صبح 6 بجے صحیح، آپ اپنی مرضی کا ٹائم بتائیں. اس ٹائم پر آن لائن آپ سے دعوت اسلامی کے قاری صاحب آن لائن ہوں گے، آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، آپ کو تفسیر پڑھا دیں گے، آپ کے تلفظ ٹھیک کرا دیں گے. آپ کہیں مجھے قرآن کے واقعات سناؤ، وہ آپ کو قرآن کے واقعات سنائیں گے. آپ کہیں قرآن پڑھ لیا بھائی، اب مجھے آپ حدیث کی کتاب پڑھاؤ، وہ آپ کو حدیث کی کتاب پڑھائیں گے. 30 کورسز موجود ہیں. پھر بھی میں نہ سیکھوں؟ دنیا بھر کے سافٹ ویئر، دنیا بھر کی نالج ہے، قرآن نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں، کیونکہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا ہمارے بچے گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ کھول کر ایصال ثواب نہیں کر پائیں گے. ان کو قرآن آتا ہوگا نا تو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے. تو خود بھی قرآن سے دوستی کر لو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. یہ آن لائن کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی ویب سائٹ بتا دیتا ہوں، چاہیں تو سیو کر لیں، QuranTeacher.net. یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں جا کر آپ کو 30 کورسز آفر کیے جائیں گے. آپ اپنی مرضی کا ٹائم ڈالیں، اپنی مرضی کی کلاس بک کر لیں تو انشاءاللہ آپ قرآن. اچھا، آپ کے گھر کی بہنیں جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، ہماری بہنیں پڑھائیں گی انہیں، بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، آپ کو بھی پڑھایا جائے گا. میں ایسے بہت سارے گھر والوں کو جانتا ہوں کہ گھر کا ہر فرد آن لائن پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، مرد بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو پڑھیں. ابھی ہمارے الحمدللہ 80 کے قریب کنٹریز میں الحمدللہ یہ اتنی بڑی سروس چل رہی ہے، آپ کو بھی میں آفر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں داخلہ لے لیں. اب میں چاہوں گا بیان ختم کرنے سے پہلے میں 2 منٹ آخری آپ کے لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ چاہیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ ہمارے بیان میں آپ موبائل فون بند کر لیں،
لیکن اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل نکال کے یہ 2 منٹ کی جو میری گفتگو ہے اس کو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ میں آپ کو قرآن سے کچھ علاج بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں، میں آپ کو اللہ کے کلام سے کچھ پرابلمس کے علاج بتانے جا رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں گھر والوں، اور آپ کو کام آئے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی دعا کرنی ہے اور کوئی اہم دعا ہے، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بہت ساروں کے گھروں میں بڑے پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، آپ گھر میں سورہ بقرہ مل کر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی فضیلت دیکھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہر جمعے والدین کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ دخان بڑی کمال کی صورت ہے، سورہ الدخان، یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ کسی پرابلم میں ہے، سورہ دخان پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ کسی کی جو قریب المرگ ہو، بعض اوقات کسی پر سکرات کا عالم ہوتا ہے، لاسٹ بریتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے پاس جا کر سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف، اگر آپ میں سے کوئی پھلوں والے ہیں، جن کی کھیتی باڑی ہے یا زمینداری ہے، ذرا غور سے سن لیں۔ سورہ قاف یہ پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان، سبحان اللہ، 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ واقعہ کی عادت ڈال لیں۔ سورہ ملک، سبحان اللہ، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر، اگر ایسے بچے ہیں آپ کے گھر میں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یا آپ حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سورہ نازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح، جب آپ ٹریول پر جائیں یا آپ کا مال کسی کنٹری میں جا رہا ہے، شہر میں جا رہا ہے، تو سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورہ والتین، سورہ تین جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جوڑوں میں جن کے درد ہے، سورہ علق جو ہے اس کو پڑھ لیں تو جوڑوں کے درد کا اس میں علاج ہے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ، برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے۔ سورہ زلزال جو پڑھے 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر میرا بھائی کوئی قرض میں ہے تو سنیے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر